پاکستانی فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک، دشمن کے چاروں ڈرونز کامیابی سے تباہ۔ ISPR کے مطابق 30 جون کو افغان طالبان رجیم نے بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے جنہیں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے تباہ کر دیا۔ ISPR نے واضح کیا کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی فوری طور پر ترک کرے کیونکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کے مضبوط دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کی نشاندہی کی۔ سیکیورٹی فورسز نے اعلیٰ پیشہ ورانہ تیاری سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ افغان طالبان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل افغان عوام کی مشکلات بڑھا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ملک کا دفاع یقینی بنائیں گی اور آپریشن غضب للحق کے تحت سرحد پار سے ہونے والی ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ امریکی وفد دوحہ پہنچ گیا۔ ایران سے مذاکرات پر اب ہم برقرار۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کی قطری ثالثوں سے اہم ملاقاتیں۔ مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ایران سے متعلق پیش رفت۔ لبنان کی صورتحال پر مشاورت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا کہ امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے ہاٹ لائن کا استعمال کیا گیا۔ آبنہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ قطر میں منجمد ایرانی اثاثوں میں سے موجود $6 ارب تاحال تہران منتقل نہیں کیے گئے۔ ایران کا آبنہ ہرمز اور تیل برآمدات پر بڑا فیصلہ۔ مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے ہونے تک ایران امریکہ مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے واضح کر دیا، کہا کہ بحری ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران 40 ملین بیرل سے زائد تیل برآمد کر چکا، جو اب 20% سے زائد پر بک رہا ہے۔ باقر کالباف نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایرانی تیل روکا تو کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آبنہ ہرمز پر صرف ایران اور عمان کی خود مختاری ہے، جہاں سے بغیر لاگت گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی توجہ کا مرکز بننے والے ان مذاکرات نے مارکیٹ پر براہ راست اثر ڈالا، جس سے تیل سستا ہونے کا رجحان جاری۔ برینڈ خام تیل کی قیمت کم ہو کر $72 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت بھی گراوٹ کے بعد $70 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ UAE عام برینڈ خام تیل کی قیمت بھی مارکیٹ میں $69 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آمد۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول۔ پاک سعودی سیکیورٹی تعاون بڑھانے، دائرہ کار مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات، ممکنہ معاہدے اور علاقائی صورتحال زیر غور آئیں گے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں المناک حادثہ۔ ٹیوشن سینٹر کے چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق، 5 بچے اور خاتون ٹیچر زخمی، ہسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے تلے دبے تمام بچوں کو نکال دیا۔ 7 بچوں کو سپرد خاک کیا جا چکا۔ 20 سے زائد بچے اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 19 بچوں کو زخمی حالت میں THQ ہسپتال منتقل کیا۔ 14 دم توڑ گئے۔ جاں بحق بچوں میں عمریں 4 سے 12 سال کے درمیان تھیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق بستی عیدگاہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت پر تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ ٹیئر گارڈنز کی بنی چھت دھماکے سے نیچے گری۔ والدین غم سے نڈھال، گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ معصوم بچوں کی میتیں پہنچنے پر علاقے میں قہرام برپا، ہر آنکھ ہی اشک بہا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے انکوائری رپورٹ ضلعی انتظامیہ کو ارسال کر دی۔ خاتون نجی طور پر رشتہ داروں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ حادثے کے وقت ٹیوشن سینٹر میں 25 سے 30 بچے زیر تعلیم تھے۔ پولیس نے تفتیش کے لیے مالک مکان سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا۔ وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا سانحے پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سانحہ کہنا پر اظہار افسوس، جاب حق بچوں کے والدین سے دلی تعزیت۔ مریم نواز کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں سانحے کے ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون شکنجے میں لائیں گے، باقی کی مکمل اور شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات جاری۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں کے حقائق کے معیار کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت۔ ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانحہ کہنا پر آج اہم اجلاس طلب کیا۔ سانحہ کہنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزیر صحت اور لاہور انتظامیہ فوری حرکت میں آئے۔ سلمان رفیق اور خواجہ عمران اسدیر کا ٹی ایچ کیو کہنا کا دورہ، زخمی بچوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کا جائزہ۔ کمشنر ڈپٹی کمشنر CCPO بلال صدیق میانہ نے انڈس ہسپتال کا دورہ کیا۔ بلال صدیق میانہ کا جاب حق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا ذمہ دار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پانی کا رخ موڑنے یا پھر روکنے کی بھارتی کوشش کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ بھارت جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مودی سرکار جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے۔ دریاؤں سے متعلق عالمی معاہدہ سبوتاژ کرنے کی قیمت بھاری ہو سکتی ہے۔ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کے نتائج دو ممالک تک محدود نہیں رہتے، اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد میں سنتاس معاہدہ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی سیاسی سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، یہ زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ قوانین کی بالادستی پر عالمی امن اور سلامتی کا انحصار۔ پاکستان ہمیشہ انہی اصولوں پر کاربند رہا، آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان امن کا داعی ہے اور ہم کسی صورت جنگ نہیں چاہتے۔ خطے میں پائیدار امن کا راستہ، طاقت یہاں پر دھمکی نہیں بلکہ صرف مذاکرات ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان پانی نہیں جانے دیں گے، پانی روکنے کی دھمکی بڑا جرم ہوگا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی دنیا کے سامنے بے نقاب کی جائے۔ نائب صدر سینٹر فار چائلڈ گلوبلائزیشن ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا مطالبہ۔ روسی ماہر ڈاکٹر ریکوسولونا زیگون کا بھارتی آبی موقف پر شدید تحفظات کا اظہار، کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصنفہ اور عالمی پالیسی کی ماہر یہ کہتی ہیں کہ سنتاس معاہدہ پانی کی منصفانہ تقسیم کا قانونی فریم ورک ہے۔ یہ معاہدہ دو ممالک کی کشیدگی سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وینا کنونشن کے مطابق معاہدوں پر نیک نیتی سے عمل لازمی ہے۔ بھارت نے عالمی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہبود آبادی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد از جلد بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نیشنل پاپولیشن کونسل کی خود سربراہی کریں گی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم اور آزاد کشمیر کونسل کے رکن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور سکھ اسٹیک ہولڈرز کونسل میں شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء اجلاس میں شریک۔ آزاد کشمیر انتخابات پیپلز پارٹی اور JUI کا اتحاد ہو گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے وفد بھیج کر ثالثی کی پیشکش کی۔ بلاول بھٹو نے پارلیمان میں میری ثالثی کی حمایت کی۔ ہم مل کر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ امید ہے شہباز شریف آزاد کشمیر کی صورتحال پر مثبت اقدام اٹھائیں گے۔ کشمیر سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے جلد حل کر لیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتشار یا سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا ساتھ دے۔ مولانا فضل الرحمان نے اہم معاملات پر ہمیشہ سپورٹ کیا، ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ گرمی کی ستائش شہریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج سے 6 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کا پہلا سپیل متوقع ہے۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और वलाई सिंध में आंधी और बारिशों का इम्कान। इंडिया में ने शुमाल मशरक़ी पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा है।